بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ اما بعد۔ داستان قرآنی میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ داستان ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند عالم کے وہ نیک اور وہ مطیع و فرما بردار بندے تھے جنہوں نے توحید پروردگار کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو خدا کی معرفت کی دعوت دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے بہت ہی برجستہ ترین نبی تھے۔ خداوند عالم نے انہیں اولو العزم پیغمبر میں شامل کیا۔ یہ صاحب شریعت بھی تھے اور صاحب کتاب بھی۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو درجہ دیا اور جو جس مقام پر انہیں فائز کیا، کسی نبی کو وہ درجہ اور وہ مقام ظاہراً حاصل نہیں ہوا، اور وہ درجہ اور وہ مقام ایک امتحان کی بنیاد پہ تھا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی نبی آئے سب نے امتحان دیا، سب آزمائش کی منزلوں سے گزرے، سب پریشانیوں سے دوچار ہوئے، سب نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن جس طرح کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا اس طرح کا امتحان کسی اور نبی نے نہیں دیا۔ اور وہ امتحان کیا تھا؟ اولاد کی قربانی۔ واقعاً اولاد قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں وہ چیزیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، جس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس چیز کو اگر ایک انسان سے کہہ دیا جائے تم اسے قربان کر دو تو وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں والدین کے نزدیک جو سب سے عظیم سرمایہ اور جو سب سے عظیم دولت اولاد کی ہوتی ہے اسے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیش کی یہی قربانی تھی جو خدا کے نزدیک اتنے وہ محبوب اور خدا کے نزدیک اتنے اہم قرار پائے کہ خداوند عالم نے ایک ایسا درجہ اور ایک ایسا مقام عطا کیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اور وہ درجہ وہ مقام کیا تھا؟ وہ درجہ اور وہ مقام امامت، درجہ امامت۔ اور جب درجہ امامت ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے بعد ان سے رہا نہ گیا، اپنے اولاد کے لیے خواہش کی۔ قال ومن ذریتی، پروردگارہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ درجہ، یہ کمال کیا میری اولاد کو بھی عطا ہوگا؟
آواز ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالمین کو نہیں دیا جائے گا. جو ظالم نہیں ہوں گے وہ اس مقام پر فائز ہوں گے. تو اس قربانی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس مقام پہ لے جا کے کھڑا کیا. اور جب اپنی اولاد کے لیے کہا تو اللہ نے کہا کہ یہ ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. یعنی ایک اصول اور ایک قانون بتایا کہ اگر انسان بلندی چاہتا ہے تو بلندی کے لیے اسے قربانی دینا پڑے گی. اگر خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو قربت کا بہترین ذریعہ قربانی ہے. اگر وہ قربانی دے تو خدا بند عالم سے قریب ہو سکتا ہے. قربانیاں ہمارے زندگی میں بہت اثر رکھتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب قربانی دی تھی؟ لیکن شریعت آج بھی ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہے کہ جب 10 ذی الحجہ تم بھی قربانی کرو. بڑا ثواب رکھا ہے قربانی میں، بڑے فضائل ہیں قربانی کے. ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے قربانی کا، لیکن وہ فلسفہ، وہ عظمت، وہ مقام جس کے لیے خدا بند عالم نے ہم سے مطالبہ کیا، ہم نے اسے فراموش کر دیا اور ہم صرف ان عظیم تہواروں کو رسم و رواج کی حد تک کرتے ہیں اور رسم و رواج کی حد تک اسے ادا کرتے ہیں. ورنہ اگر حقیقی معنی میں انسان ایک مرتبہ اگر قربانی کر لے تو اس انسان کو خدا سے قریب ہونے میں کوئی روک نہیں سکتا. عبد اور معبود کا ایک گہرا رشتہ ہے. یہ رشتہ ایسا ہے کہ نہ عبد کو معبود سے دور ہونا چاہیے، نہ بندے کو خدا سے دور ہونا چاہیے، بلکہ عبد اور معبود کا ایسا گہرا اور ایسا قریب ترین رشتہ ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب رہنا چاہیے. لیکن یہ قربت کبھی ایسی ہوتی ہے، یہ قربت ہماری دوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. خدا بند عالم صرف ہم سے قربت چاہتا ہے. جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب میں وہ قربت شرط لگا دی ہے. وضو کرو قربتاً اللہ، نماز پڑھو قربتاً اللہ، روزہ رکھو قربتاً اللہ، حج کرو قربتاً اللہ، جتنے بھی کام ہو قربتاً اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی بھی خدا سے قریب ہونے کے لیے ہے. جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے اور جب کوئی قربانی پیش کرتا ہے تب یہ انسان خدا سے قریب ہوتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو عبد اور معبود کے درمیان دوری پیدا کر دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو عبد اور معبود کے درمیان حائل ہو کے ان دونوں میں جدائی پیدا کر دیتی ہے؟ عبد اور معبود کے درمیان اگر کوئی چیز جدائی پیدا کرتی ہے، کوئی چیز اگر دوری پیدا کرتی ہے، وہ ہے گناہ، وہ ہے معصیت، وہ ہے برائی، وہ ہے طمع، وہ ہے لالچ، خواہشات نفسانی کی پیروی. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک بندے کو اپنے عبد سے دور کر دیتی ہیں. خدا بند عالم انہی تمام چیزوں کو اس قربانی کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرو تاکہ تم خدا سے قریب ہو. جو یہ بکرا ہم قربان کرتے ہیں، بکرا قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا سے قریب نہیں، ہم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں. ہم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں. انسان کو ایک لمحہ بھی خدا سے دور نہیں رہنا چاہیے.
اگر یہ انسان خدا سے دور ہو گیا تو پھر اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، کوئی اپنا مقام نہیں رہ جائے گا، کوئی اپنا مرتبہ نہیں رہ جائے گا. لہذا یہ انسان کبھی خدا سے دور نہ ہو. حضرت علی علیہ السلام نے جو دعا کمیل میں ارشاد فرمایا، الہی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، پروردگارا میں تیرے عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں مگر تیری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. خدا کا عذاب یہ ہمارے جیسا عذاب نہیں ہے. خدا کی مصیبت ہمارے جیسے مصیبت نہیں ہے. عذاب الہی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی تحمل نہیں کر سکتا. لیکن امام علی علیہ السلام کہتے ہیں پروردگارا میں تیرے عذاب کو برداشت کر لوں گا، میں تیرے عذاب کے اوپر صبر کر لوں گا مگر تیری جدائی نہیں برداشت کر سکتا. میں تیرا فراق نہیں برداشت کر سکتا، میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتا. واقعی انسان اگر دور ہو گیا تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. انسان کی جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ خدا سے قریب ہونے کی وجہ سے ہے. تو یہ قربانی انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے. جب بکرا ذبح ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ اپنے ہاتھ سے بکرے کو ذبح کرے، اور جب بکرے کو ذبح کرے تو جو بکرے کی رگیں کٹتی ہیں وہ بکرے کی رگیں نہیں کٹتی. انسان یہ نہ سوچے کہ ہم صرف بکرے کو کاٹ دے رہے ہیں، اس کی رگیں کٹ جا رہی ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم بکرے کو ذبح کرو وَاذْبَحْ حَنْجَرَةَ الْهَوَى وَالتَّمَا عِنْدَ الذَّبِيحَةِ، جب تم قربانی کرو تو قربانی کے موقع میں یہ نہ سوچو کہ ہم آج بکرے کی رگوں کو کاٹ رہے ہیں، بلکہ جب بکرے کے گلے پہ چھری چلاؤ تو یہ سمجھو کہ آج میں اپنے خواہشات نفسانی کو قلع کما کر رہا ہوں، آج میں اپنی حرص اور طمع کو قربان کر رہا ہوں، آج میں اس کی رگوں کو کاٹ رہا ہوں. اور اسی فلسفے کے تحت، اسی تصور کے تحت، اسی مقصد اور حقیقت کو پیش نظر رکھ کے انسان اگر قربانی کرے کہ میں اپنے خواہشات نفسانی کو قتل کر رہا ہوں، میں اپنے حرص اور طمع اور لالچ کو قتل کر رہا ہوں، تو یقیناً انسان جب یہ تمام چیزوں کو قتل کر دے گا، برائیوں کو، گناہوں کو، حرص کو، طمع کو، لالچ کو، خواہشات نفسانی کو، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو عبد اور معبود کے درمیان حائل ہو کے دوری کا سبب بنے. انسان خدا سے قریب ہو جائے گا. ہماری دوری صرف گناہوں کی وجہ سے، ہماری دوری خدا سے صرف برائیوں کی وجہ سے ہے، صرف خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہے، صرف اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی بنا پہ ہے. جس دن ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی جینا شروع کر دیں، جس دن ہم خدا سے قریب ہو جائیں، یقیناً پھر کوئی ہمیں دور نہیں کر سکتا. تو یہ ہماری قربانی وہ ہے جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے. اپنی خواہشات کو ختم کریں، اپنی خواہشات کو کاٹیں. لیکن دیکھیں ہم نہ جانے کتنے عرصے سے قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں. ابھی ہم نے قربانی کی، ابھی ہم نے گلے پہ چھری چلائی، کیا سوچ کے چلائی کہ میں اپنے خواہشات کو قتل کر رہا ہوں، میں اپنے حرص اور طمع اور لالچ کو قربان کر رہا ہوں. لیکن وہیں جہاں قربان کیا، قربان کرنے کے بعد جب گوشت کی تقسیم کی بات آئی، خواہشات نفسانی وہاں پھر ہمارے اوپر غالب آ گئے، حرص اور طمع پھر ہمارے اوپر غالب آ گئے. یہ نہیں بانٹیں گے، یہ بانٹیں گے، اتنا نہیں بانٹیں گے، اتنا بانٹیں گے. انسان خواہشات نفسانی کے مطابق کس چیز کی قربانی کی تھی؟ اگر نفس کو کاٹ دیا ہوتا، اگر خواہشات کو ختم کر دیا ہوتا، حرص اور طمع اگر ختم ہو گئی ہوتی تو پھر اب یہ نوبت نہ آتی. تو انسان جب قربانی کرتا ہے تو قربانی ان تمام چیزوں کو نہیں کرتا. قربانی انسان اپنے لیے قربانی کر رہا ہے کہ میں خدا سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں،
یہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے، میں اس دوری کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، لہذا انسان قربانی کرتا ہے۔ اور یہ قربانی دو طرح کی ہے، ایک قربانی واجب ہے اور ایک قربانی مستحب ہے۔ واجب قربانی وہ ہے جو انسان حج کے موقع پہ کرتا ہے، اور اس قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ بکرا یا جانور جو بھی ہو وہ بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کا کان کٹا ہو، نہ اس کی سینگیں ٹوٹی ہو، نہ وہ لنگڑا ہو، نہ وہ خسی ہو، کسی طرح اس میں عیب نہ ہو۔ لیکن جو مستحب قربانی ہے جسے ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، وہاں ان تمام شرائطوں کے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ہم ان تمام شرطوں کے اوپر عمل کریں۔ اگر سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ خسی بھی ہے، تو قربانی کر سکتے ہیں۔ کمزور ہے، اس کے اوپر بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عیب دار نہ ہو۔ لیکن اس مستحب قربانی میں بھی آج ہم جب بکرے کو قربانی کے لیے بازار میں جاتے ہیں، بکرا خریدنے جاتے ہیں، تو ہم بکرے کو اوپر سے نیچے تک اس کے تمام عیوب کو تلاش کرتے ہیں، کہیں اس کا کان تو نہیں کٹا، اس کی سینگ تو نہیں ٹوٹی، یہ لنگڑا تو نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی عیب تو نہیں ہے۔ انسان اس بے زبان جانور میں عیب تلاش کرتا ہے مستحب قربانی کے لیے، لیکن جس قربانی کے لیے وہ اتنے عیب تلاش کر رہا ہے، کاش کی دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنے عیب کو تلاش کرتا۔ دین یہی کہتا ہے، شریعت یہی کہتی ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنے عیب کو تلاش کرو، دوسرے کے گریبان میں جھانکنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، دوسروں کو کچھ کہنے کے بجائے پہلے اپنے کو کہو، دوسروں کو نصیحتیں کرنے کے بجائے پہلے اپنے کو نصیحتیں کرو۔ ہم ایک بے جان کے ہاں جا کے عیب تلاش کر رہے ہیں، مگر اپنے عیب کو نہیں دیکھتے کہ جس پیسے کو ہم اپنے جیب میں رکھ کے جا رہے ہیں، اس پیسے میں ہمارے کوئی عیب تو نہیں ہے، یہ پیسہ پاک ہے کہ نہیں، یہ پیسہ طیب و طاہر ہے کہ نہیں، یہ پیسہ صحیح طریقے سے ہم جو لے جا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے لے جا رہے ہیں یا نہیں۔ انسان کو ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر جانور میں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ جانور میں اگر عیب بھی ہے، مگر آپ کا پیسہ اگر صحیح ہے، جائز ہے، خمس نکالا ہوا ہے، خداوند عالم اس قربانی کو قبول کر لے گا۔ لیکن آپ لاکھ تندرست و توانا اور سب سے اچھا بکرا لے کے آئیں، لیکن جس پیسے سے لے کے آ رہے ہیں وہ پیسہ آپ کا اگر صحیح نہیں ہے، وہ سود کا ہے، وہ بیاج کا ہے، وہ رشوت کا ہے، وہ کسی اور وجہ سے اگر ایسا ہے جو جائز نہیں ہوتا، تو چاہے آپ جتنا تندرست بکرا لے کے آئیں، چاہے جتنا مہنگا لے کے آئیں، خداوند عالم اسے نہیں قبول کرے گا۔ اس لیے قبولیت کے اصول ہے، قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ المتقین، اللہ اگر کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو صرف اور صرف متقین، جہاں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ یہ قربانی خدا سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خدا سے اتنا قریب ہوئے وہ صرف اسے قربانی کی وجہ سے۔ لہذا زندگی میں ہم قربانی دیا کریں، جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، دولت کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، جس طرح کی قربانیاں ہم دے کر دوسروں کی مدد کر سکتے ہوں، جس طرح کی بھی قربانی دے کے ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہوں، اس طرح کی قربانی ہمیں دینا چاہیے۔ یہ روزانہ کی جو قربانیاں ہیں، جیسے نماز ہے، یہ قربانی ہے، روزہ ایک قربانی ہے، حج ایک قربانی ہے، یہ ساری یہ قربانیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم کرتے رہیں، یقیناً خدا سے ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا، ہم ہمیشہ خدا سے قریب رہیں گے۔ خداوند عالم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جس طریقے سے انہوں نے اتنی عظیم اور اتنی بہترین قربانی اپنی اولاد کی پیش کی، اور خداوند عالم نے اس کے بدلے میں ایک دمبے کو بھیج دیا، یہ اور بات ہے، لیکن اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ خداوند عالم ہم سب کو بھی ایسی توفیق دے کہ ہم جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم قربانیاں دیں، تاکہ اس قربانی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بلند کر سکیں، مقام کمال تک پہنچ سکیں، اور خداوند عالم سے قریب ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔